لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورہ واقعہ العمران آیت نمبر 77 اور 71 یہاں پہ ہماری گفتگو پہنچی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اہل کتاب کے متعلق، البتہ اہل کتاب کے علماء کے متعلق، جو علماء ہیں لیکن علماء سوء ہیں، وہ علماء کے جو اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ علماء کے جو دین فروش ہیں، وہ علماء کے جو دین میں تحریف کرنے والے، دین کے چہرے کو بگاڑنے والے علماء، ان کے متعلق خدا و مدال دوائے میں ارشاد فرما رہے ہیں: الذین، بے شک وہ لوگ یشترون، جو بیچ دیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، علماء، جو علماء ہیں وہ بیچ دیتے ہیں ثمن قلیلا، بہت ہی کم قیمت پر. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ دیتے ہیں، اپنے قسموں کو توڑ دیتے ہیں. یشترون، دو چیزوں کا ذکر ہے، یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، بیچ دیتے ہیں. ایک وہ جو عہد خدا سے انہوں نے باندھ رکھا ہے، اہل کتاب جو علماء، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، ان کے جو علماء دین فروش، دنیا طلب، دنیا پرست، دنیا کی محبت سے آلودہ، وہ علماء دو کام کرتے ہیں. عہد جو باندھ ہے اللہ سے وہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ علماء کا عہد ہوتا ہے. لیکن ایسے نہیں علماء باقاعدہ جا کے کورٹ میں لگے ہیں، نہیں، وہ عالم دین کہلانے لگے، اور جو علم دین پڑھے وہ ایک عہد باندھ لی اس نے. اس فیلڈ میں آنا عہد باندھنا ہے، لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی. جہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے وہیں پہ علماء بہت زیادہ اس ذمہ داری کے ساتھ خطرات بھی ہیں. عہد خدا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں عہد خدا یعنی وہ عہد جو رسول خدا کے متعلق انہوں نے عہد باندھا ہوتا ہے. خاص پر یہودی ان کے رسول اللہ آئیں گے، ان کی نشانی جو ان کے پاس موجود ہے، جو تورات میں موجود ہے، انجیل میں ان کی نشانی ہے، ان کی صفات بیان ہوئے کہ آئندہ آنے والا خاتم الرسول ان کی یہ صفات ہوگی، پتہ ہے ان کو. عہد یہ تھا کہ یہ انہوں نے بتا دیا جب رسول خدا آئیں گے اور تک نبوت کا جو اعلان ہوگا اس وقت انہوں نے ان نشانیوں کو ہو بتانا ہے. ہاں یہ نشانی ہے اور یہ وہ پیغمبر ہے جو ابھی تشکیل ہے جن کے نبوت کا اعلان ہوا. اس عہد کو نہیں توڑنا، یہ عہد ہے ان کے لیے، لیکن انہوں نے توڑ دیا. اور جو قسم ان کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، وہ قسم یہ کھا لی انہوں نے توڑ دیا. اس کے پیچھے شان نزول ہے، واقعہ ہے جس کے متعلق مثلاً تاریخ میں ابی رافع، حی ابن اخطب اور اسی طرح کعب بن اشرف، یہ ان کے علماء ہیں، یہودی علماء ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے نشانیوں کو چھپایا، انہوں نے ان صفات کو چھپایا، انہوں نے عہد کو توڑے. انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو بول بالا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں، یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، رسول اللہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، نشانیاں بھی فٹ آ رہی ہیں. اس وقت کیا ہوگا؟ مفاد پرستی ہے نا. تو انسان اخلاص نہ رکھتا ہو، ان کا بازار ٹھیک ہے گرم ہو، کاروبار چل رہا ہو، ان کا جو
قبیلہی نظام چل رہا ہو، ان کی بولی جا رہی ہو، سرداری موجود ہو، لوگ ان کے پیروکار ہوں، ظاہر ہے اس وقت اسلام کی حقانیت کا لوگوں کو پتہ چلنا ان کے خطرہ ہے، مفاد کو خطرہ ہے۔ اس لیے ان تینوں نے اور باقی علماء نے عہد شکنی کی، تحریک کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، بدلنا شروع کر دیا۔ تورات میں جو صفات ہے وہ صفات کو بدلنا شروع کر دیا، کہا یہ صفات ٹھیک ہے لیکن یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس نبی کے بارے میں جو آئے گے وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، نہ کہ بنی اسماعیل سے ہوں گے۔ تحریف کی انہوں نے، عہد کو توڑا، تحریف کی۔ ابن عباس سے منقول ایک روایت آپ سے فرماتے ہیں نزلت فی قوم، یہ جو آیت ہے نازل ہوئی ایسے قوم کے بارے میں، قوم کے بارے میں، قوم میں علماء کے بارے میں، کتموا ما انزل اللہ فی التوراۃ، انہوں نے چھپا لیا، کتموا کتمان کیا، ما انزل اللہ کو، جسے اللہ نے نازل کیا، اس نازل شدہ خدا کی تعلیم کو انہوں نے کیا کیا، چھپا لیا، کتمان کیا۔ ابن عباس سے منقول اس روایت ہے۔ پھر تورات میں جو ما انزل اللہ نے جو نازل کی، حقانیت نازل کی، حقیقت جو نازل کی، دین اسلام کے متعلق جو حقانیت بیان ہوا ہے، رسول اللہ کی نشانی جو بیان ہوئی، صفات جو بیان ہوئی، کیا کہ انہوں نے کتمان کیا، انہوں نے چھپا لیا، انہوں نے وباعوہ، اور انہوں نے بیچ دیا ہے۔ حقائق کو بیچنا، ایک ہوتا ہے کہ انسان پروڈکٹ بیچتا ہے، چیزیں بیچتا ہے، کاروباری افراد، ایک ہوتا ہے کہ حقیقت کو بیچ دیتے ہیں، حق کو بیچ دیتے ہیں۔ باعوہ بثمن قلیل، کم قیمت پر بیچ دیے۔ اب ظاہر اس کے پیچھے دنیا پرستی ہے، ہر برائی کی جڑ دنیا پرستی ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا کی محبت آ جائے، دنیا پرستی آ جائے، مفاد پرستی آ جاتی ہے، مفاد پرستی آ جائے، اس کے بعد انسان شروع کر دیتا ہے۔ مفاد پرستی اگر آ جائے سیاستدانوں میں تو سیاست کا پیڑا ہو، ملک کا پیڑا ہو، اگر مفاد پرستی فوج عسکری ادارے میں آ جائے تو فوج کا پیڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مفاد پرستی یعنی حقائق کو لینے کے بجائے، قانون کی پیروی کے بجائے وہ اپنے مفاد کو دیکھنے لگے، ٹھیک ہے، اگر یہ جج اور اس ادارے میں انصاف کے ادارے میں آ جائے تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی مفاد پرستی ہو اور مفاد پاڑے آ جائے تو وہاں پہ کیا ہے، حقائق ختم ہو جاتے ہیں، حقائق مسخ ہو جاتے ہیں۔ اگر سیاستدان یا حاکم واقعہ حکام کے درمیان لیا آ جائے، ملک کا نہ دیکھے، اسلام و دین کا نہ دیکھے، اپنا سوچے، جو حاکم بنا اپنا سوچنے لگے، اپنے منصب کو سوچنے لگے، اپنی ذاتی عزت کا سوچنے لگے، اپنے بین بیلنس کا سوچنے لگے، کیا ہوتا ہے، ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت ترامیم کیے جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، آئین کو چینج کیا جاتا ہے، اس وقت کیا جاتا ہے آپ تجربہ کار ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جب حکام جب بگڑ جائیں تو پھر کہ آپ کے داخلہ پالیسی پر اثر پڑتا ہے، آپ کے خارجہ پالیسی پر اثر پڑتا ہے، آپ کے تعلقات پر اثر پڑتا ہے، آپ سے کے تعلقات اچھے نہیں رہتے، استعماری طاقتوں سے آپ کی پینگیں بڑھ جاتی ہیں، ان سے تعلقات کے خواہاں ہو جاتے ہیں، جب خواہاں ہو جاتے ہیں تو ان کے اشاروں پہ چلنے لگ پڑتے ہیں، پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک کے ادارے بیچ دیے جاتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب سیاسی میدان میں مفاد پرستی آ جائے، سیاسی میدان میں انسان مفاد پرست بن جائے، حق طلب نہ بنے، جس ذمہ داری کے تحت وہ آئے اس کو چھوڑ دیتا وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو انصاف کے ادارے میں جج اور وکلاء اگر مفاد پرست بن جائیں تو معاشرے کا بیڑا غرق، چور ڈاکو آزاد ہو جاتے ہیں، قاتل آزاد ہو جاتے ہیں، کرپٹ افراد آزاد ہو جاتے ہیں، جو بے گناہ ہے وہ اسیر ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ آپ عسکری ادارے میں جائیں وہاں پہ یہی ہے۔ یہاں پہ جو بانے ہو یہ علمی ادارے کی بات ہوئی یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ علماء کے جو جن کے تعلق اہل کتاب سے، یہ جو آیت ان کے بارے میں، لیکن کلی قانون خداوند تعالیٰ نے بیان کی، یعنی ہر معاشرے کے علماء اگر مفاد پرست بن جائیں تو کیا ہوتا ہے، بیچ دیتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، قسم کھانے لگتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا، تورات کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کی، تحریف کی کوشش کی، تحریف کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو تحریف ہوئی یہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ جب ان سے کہا قسم کھاؤ، قسم کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ قرآن نے کہا یشترون بعہد اللہ و ایمان، ایمان قسموں کو کہا جاتا ہے،
جنہوں نے بیچ دیا اپنے عہد کو یا اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں بیچ دیا، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، منصب کے لیے، مقام کے لیے، سرداری کے لیے بیچ دیا انہوں نے، اور اپنے قسموں کو بیچ دیا۔ قسم کس لیے کھا جاتا ہے؟ حق کے لیے قسم کھایا جاتا ہے، حق کے اس بات کے لیے قسم کھایا جاتا ہے نہیں یہ، نہ کہ حق کو روندنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ ہوا یہی ہے اشعث ابن قیس کے بارے میں، اس نے کسی کی زمین جو ہے ہتھیا لی، قبضہ کیا، جس کی زمین تھی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ میری زمین ہے، اس نے قبضہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اس کی زمین ہے، کہا نہیں میری زمین نہیں، میری زمین ہے یہ۔ کہا کوئی، اس سے پوچھا کہ کوئی ہے دلیل، کوئی گواہ کہ تیری زمین؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن ہے میری زمین۔ اس سے رسول اللہ نے فرمایا قسم کھاؤ، قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یا رسول اللہ کھائے گا قسم؟ کھا لیا اس نے قسم۔ آیت نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ جہاں پہ فرما رہا خدا کہ یشترون ایمانہم، یعنی اپنے قسموں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی کیا؟ قیس، اشعث ابن قیس جیسے افراد جو دنیا کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی قسم جس کو کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، فرماتے کلما باع العبد دینہ بدنیا غیرہ فہو من الذین یشترون بعہد اللہ۔ خوب، جو بیچ دیتے ہیں اپنے دین کو، کون ہے اس وقت زمانے میں؟ جو اہل کتاب وہ ہیں، ہم میں سے بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ کلما باع العبد، جب بھی کوئی انسان عبد خدا اپنے دین کو بیچ دے دنیا کے بدلے میں غیر کو، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وہ انہی لوگوں میں سے جو اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، عہد خدا کو بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، کم قیمت پر۔ پس جو بھی دیکھیں کلما کہا، جب بھی کوئی انسان، نہ کہ اس وقت زمانے میں جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، قانون کلی قانون ہے ہر زمانے کے لیے۔ کون کون بیچتے ہیں اپنے دین کو کم قیمت پر؟ کم قیمت سے یہ مراد نہیں کہ اس کو زیادہ قیمت پہ بیچ دینی چاہیے تھی، پھر تو اچھا تھا ماشاءاللہ، ہاں بہت کم قیمت نہیں، مراد یہ کہ اصلاً پوری دنیا بھی اگر وہ لے لے پھر بھی کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کم سے مراد پوری دنیا بھی کو بھی عہد خدا کو توڑنے میں اور اپنے قسموں کو توڑنے میں وہ لیں، بیچیں اپنے دین کو، اور پوری دنیا بھی اس کو مل جائے، آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ قلیل ہے۔ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ پوری دنیا، سلطنت بھی اس کو مل جائے، حکومت بھی مل جائے اس کو، پورے دنیا کے سونے اس کو مل جائے، جواہرات اس کو مل جائے، پوری دنیا بھر جائے، یہ پورے پہاڑ سونا ہو جائیں اور اس کو مل جائے، اور وہ اپنے عہد کو توڑنے کے مقابلے میں اس کے لیے اس کو مل جائے سب کچھ، پھر بھی قلیل ہے۔ آخرت کے سکون کے مقابلے میں، آخرت کے ملنے والے نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت میں ملنے والے حور و غلمان کے مقابلے میں، آخرت میں اس کے لیے جو خداوند متعال کے طرف سے معنوی سکون ہے، مادی سکون ہے، جسمانی سکون ہے، نو ٹینشن ہے وہاں پر، نو بی پی ہے وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بیماری ہے وہاں پہ معدے میں درد ہے وہاں پہ سر میں درد ہے وہاں پہ۔ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے، صرف سکون ہے، مشکلات نہیں ہے وہاں پہ، ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ، ڈپریشن نہیں ہے وہاں پر، بیماری نہیں ہے وہاں پر، ہر چیز انسان کو جو چاہے گا اس کے لیے ہے۔ کھائے گا، ایسا نہیں ہے آج کی طرح کہ بہت بھوک میں آگے ڈشیں آ گئیں، 2 لقمے لیے پیٹ بھر گیا، اب کیا کریں؟ اتنی ساری پڑی ہوئی ہے، ہوس، ہاں کاش میرے پاس اتنی گنجائش ہوتی سارا میں ہڑپ کر لیتا، لیکن وہ ایک حد تک کھا سکتا، وہاں پہ اس کے لیے حد نہیں ہے۔ کھائیں جتنا مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، جو چیز کھانا چاہیں کھائیں، شراب پئیں، شراب حلال ہے وہاں پہ، سب کچھ وہاں پہ حلال ہے۔ اس جنت، اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو تشبیہ دی جاتی ہے، مثلا ایک میدان، پورے دنیا کو اگر آپ ایک ریگستان، ایک میدان فرض کریں، اس ریگستان کے اندر ایک، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کڑا پھینک دیا جائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے ریگستان میں ایک انگوٹھی اگر آپ پھینک دیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا اور آخرت میں یہ نسبت ہے، قلیل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ قلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انسان جو بیچ رہا ہے اس کی نظروں میں یہ بہت کچھ ہے، لیکن خدا فرماتے ہیں آخرت کے
کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سستا تم نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے ایمان کو سستے داموں بیچا ہے. جو نعمتیں وہاں تمہیں مل رہی تھیں اس کے مقابلے میں تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ثمنا قلیلا. خوب یہ جو افراد کی کام کرتے ہیں خداوند متعال نے ان کے لیے 5 سزائیں یہاں پہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دین بیچنے سے بڑا گناہ نہیں ہے علماء کے لیے. دین بیچ رہے ہیں آپ، آج کل ہو رہا نہیں ہے، ممبروں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ذاکر جھوٹ بولتے ہیں. سارا کس لیے؟ پیسے زیادہ ملے، شہرت ہو جائے. یہ شہرت کے لیے اور زیادہ پیسے مل جائیں اس کے لیے گھڑنا، یہ دین بیچنا ہے. حق بیان نہ کرنا دین بیچنا ہے. جو حق، جو سچ بیان ہونا چاہیے، ولایت امیر المومنین بیان ہونی چاہیے، نہیں بولا جاتا. یہ نہ بولنا بھی کیا؟ دین بیچنا ہے. فرماتے ہیں اولئک، یہ جو 2 عہد شکن اور قسم شکن، یہی لوگ ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. پہلی ان کو جو سزا مل رہی ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ خور ہو، نہ غلمان ہو، نہ شہد، نہ دودھ کی نہروں سے کہیں سے بھی کوئی اس کو ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ملے گا. بہت بڑی سزا ہے. خوب اس کے مقابلے جہنم میں وہ جل رہا ہوگا. لا خلاق لہم، پہلی سزا. دوسری لا یکلم اللہ، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اللہ جس سے گفتگو نہ کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ بات کرنا اس سے پسند نہ کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ پروردگار عالم براہ راست بھی بات فرما سکتا ہے، موجوں کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے بھی بات فرما سکتا ہے. کس سے؟ انسانوں سے. لیکن کن انسانوں سے؟ جو جنتی ہیں ان سے ہے، جو اہل تقوی ہے ان کے لیے ہے، جو حق بیان کرتے ہیں، حق پرست ہے، حق گو ہے ان کے لیے، نہ کہ حق چھپانے والوں کے لیے. پہلا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. 1 2 خدا ان سے ہم کلام نہیں ہوگا. 3 ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، خدا نظر رحمت نہیں کرے گا ان کی طرف، خاص نظر نہیں فرمائے گا، عنایت والا نظر نہیں فرمائے گا، مہربانی والی نظر خداوند متعال ان کی طرف نہیں فرمائے گا. ایسے نہیں یہاں پہ مادی آنکھیں مراد ہو، کیونکہ خدا کا جسم نہیں ہے. ولا ينظر یعنی ولا ينظر، نگاہ رحمت خدا اس کی طرف نہیں ہے. ولا یزکیہم، ان کو خدا پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہیں معاف نہیں ہوں گے وہاں پر، کیونکہ بہت سے گناہیں عالم برزخ میں، اور بہت سے انسان اگر توبہ کرے یہاں پہ کچھ رہ جائے تو عالم برزخ میں، وہاں سے بھی رہ جائے تو جہنم میں ڈال کر سزا دے کر اس کو پاک کیا جائے گا، کیونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، صاف ہو کے، پاک ہو کے، بہترین فلٹروں سے گزرتے ہوئے جا کر وہ وہاں پہ جائے گا جنت میں. فرماتے ہیں ان کے لیے یہ بھی نہیں ہوگا. ولا یزکیہم، ان کو پاک کرنے کا تصور بھی ہونا کرے، اس قابل ہی نہیں ہے. وہ دین بیچنے والے عہد شکن ہیں، وہ دین کا چہرہ بگاڑنے والے ہیں، دین کا چہرہ مسخ کرنے والے ہیں، ما انزل اللہ کی شکل کو بگاڑنے والے ہیں، چھپانے والے ہیں، کتمان کرنے والے ہیں. جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اللہ کا کلام ان سے نہیں، خداوند متعال کی طرف سے نظر رحمت ان کے لیے نہیں، خداوند متعال ان کو پاک نہیں کرے گا، گناہیں معاف نہیں ہوں گی، معنوی ناپاکی برقرار رہے گی، فکری ناپاکی برقرار رہے گی، اسی ناپاکی وجہ سے جہنم میں جلتے رہیں گے. عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. 5 سزائیں ان کے لیے خداوند متعال نے بیان فرمایا. اب دیکھیں ایک اور روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد. ثمنا قلیل کے بارے میں ایک اور روایت فرماتے ہیں کلما یطلبہ الناس، ایک قاعدہ کلیہ، اور اس میں ہم اپنے آپ کو جھانچیں. کلما یطلبہ الناس، ہر وہ مفاد کہ جو انسان چاہتا ہے، جس کو وہ طلب کرتا ہے، ہر وہ فائدہ جسے انسان طلب کرتا ہے دنیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، دنیا میں من معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو بھی منفعت، جو بھی فائدہ انسان طلب کرے، فہوا ثمن قلیل، یہ ثمن قلیل ہے. دیکھا آپ نے معصوم نے کیسے تفسیر اور تشریح کی ہے.
ثمن قلیل سے مراد ہے کہ اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہے. ثمن قلیل یعنی وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، قلیل ہے. اور وہ طلب کی ہوئی چیز، منفعت، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ فائدے ہوں، چاہے وہ تعلقات ہو. ٹھیک ہے، تعلقات یعنی عہد کو توڑے تعلقات بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آج آپ مثلا تنخواہیں بھی ملنے والی ہے، آج کل علماء کو تنخواہیں بھی دینے والی ہے. انسان سوچے یہ کس چیز کے مقابلے میں دے رہے ہیں اور لیا جا رہا ہے؟ بیچا جا رہا ہے نا، خریدا جا رہا ہے، خرید و فروخت ہے. ضمیر فروخت کو بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے. صرف اس زمانے میں تو نہیں، ابھی بھی ہے. کبھی خود ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کے پاس بہت سے علماء پاکستان میں موجود ہے، نام لینا نہیں چاہتا. اور کبھی خود حاکم آ کر اس کو باقاعدہ مشورہ دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو دیں گے. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، کیا لیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، کیا شرائط کون سے ہوں گے، کیا مثلاً حق کتمان حق، فلان حق، پتہ نہیں کیا کیا. آپ نے جو ہے نا یہ نہیں بولنا، آپ نے وہ نہیں بولنا، آپ نے بیان نہیں کرنا، آپ نے پابندیاں. یہ سارا ابھی بھی ہے. فرماتے ہیں، اس لیے امام فرمایا کلما یطلب الناس، ہر وہ انسان کی جو طلب کرے کوئی چیز، دنیا کو جو طلب کرے، کہاں سے؟ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے. فرماتے ہیں یہ ثمن قلیل ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. حیثیت نہیں ہے، اس مال کی حیثیت نہیں ہے، اس مقام کی حیثیت نہیں ہے، اس تعلقات کی حیثیت نہیں ہے، اس کرسی کی حیثیت نہیں ہے، اس شہرت کی حیثیت نہیں ہے. امام نے تفسیر کی ہے. مثلا کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی دی، پیسے لیا، بیچنا ہے اپنے آپ کو. ثمن قلیل میں کیا ملا تمہیں؟ ایک جھوٹی گواہی پر تمہیں کچھ پیسے ملے نا، خوب کیا اس کی حیثیت ہے؟ ثمن قلیل ہے. یہ حق کو چھپایا مقام لینے کے لیے، ثمن قلیل ہے. جھوٹی قسم کھائیں زمین لینے کے لیے، جس طرح بیان ہوا ہے، خوب یہ کیا ثمن قلیل ہے. کیا حیثیت ہے زمین کی جو وبال جان ہے، جو بے برکتی ہے. کرپشن کا مال جو کھایا، کیا ہے یہ؟ مال حرام ہے. یہ مال حرام ہے. اب کرپشن کا مال جو کھا رہے ہیں، ظاہر اس کی کوئی ہدف ہے، اس کے لیے کچھ لیا، کچھ دیا جا رہا ہے. ویسے تو کوئی نہیں دیتا نا، کوئی ہے، معاملہ ہو رہا ہے نا بیچ میں. یہ سارا جو معصیت اور گناہ اور حرام خوری، یہ سارا ثمن قلیل ہے. بے شک آپ کو جو ہے پوری دنیا دے دیجئے، پھر بھی خدا متعال فرمائے اس کی حیثیت نہیں، ناچیز ہے. دنیا کے ہر چمک دھمک غیر شرعی، غیر قانونی ثمن قلیل ہے، جس سے حاصل ہو جائے. غیر قانونی، غیر شرعی ہر چیز، چاہے اس کی مقدار جتنی بھی زیادہ ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ثمنا قلیلا، چھوٹا مال ہے، سب سے چھوٹا مال، حقیر مال ہے. اس کی حیثیت نہیں ہے. خداوند متعال قلیل ہے اور حقیر ہے. اس لیے اس کے لیے جو سزا جو وہ 5 مقرر ہوئے. اب آیت اللہ قراتی ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہاں کجا جہاں پہ خدا جو ہے نا وہ سلام قولا من رب الرحیم کہہ کے سلام کرے، اور کہاں پہ جو خدا جو ہے نا بات کرنا بھی پسند نہ کرے. کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ جو نے سلام کیا جا رہا خدا کی طرف سے، من رب الرحیم، اور وہاں پہ جو ولا یکلم اللہ، خدا کلام بھی نہیں کرے گا ان سے. اتنی بڑی سزا ان کے لیے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 سزائیں ملی ہیں، یہ 5 سزائیں وہ 5 مرحلے ہیں کہ جس سے انسان خدا سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ لیں تو یہ 5 مرحلے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً لا خلاق، دنیا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ایک یہ تھا خدا کلام نہیں کرے گا، ایک خدا نظر کرم نہیں کرے گا، خدا ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یہ وہ مرحلے ہیں کہ جب انسان دور ہو رہا ہوتا ہے، معنویت سے دور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے آخرت اصلاً اس کی گنجائش نہیں ہوتی. خدا کلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے خدا نظر کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. اور پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے خدا اس کو ناپاک رکھتا ہے. اور ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس آپ کریں، خدا انسان کو انعامات سے نوازتا ہے. آخرت اس کے لیے منتخب ہوتا ہے، آخرت کے چیزیں اس کے لیے معین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں خدا اسے ہم کلام کرتا ہے،
کلام خدا ہے نہیں، قرآن کلام خدا نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ وہ قرآن کھولتا ہے، وہ آیتیں پڑھتا ہے، یہ خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ اور مجھے توفیق ملی کہ میں کتاب خدا کو کھولوں، آیاتیں پڑھوں، خدا کیا چاہ رہا ہے، کیا فرمانا چاہ رہا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو سمجھ رہا ہوں، اس کو کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، خدا ہم کلام ہوتا ہے اس سے۔ ہم کلام ہونے کے بعد خدا متعال اس کو قرب کی اگلی منزل یہ کہ پاک کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے معنوی اس کی کمیوں کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے مادی مشکلات کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پاک اور صاف فکری لحاظ سے پاک کرنا شروع کر دیتا ہے، خیالاتی طریقے سے پاک شروع کر دیتا ہے، مالی اعتبار سے اس کے مال پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حلال کمانا شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں آپ دیکھیں اسی طرح اس کے لیے عذاب علیم نہیں، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو علماء نے یہاں پہ جو ہے نا یہ بیان فرمایا۔ آخری آیت مختصر 78 نمبر آیت میں خدا فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، پھر ان کی ایک دنیا پرستی کی ایک جھلک خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ابھی جو آیت بیان ہوئی وہاں پہ یہ کہ یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، قسم کو توڑ دیتے ہیں، یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، انہی اہل کتاب میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جو یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو گماتے ہیں، بالکتابی، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا تورات اور انجیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لتحسبوہ، تاکہ آپ یہ گمان کریں من الکتابی، کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، وما ہوا من الکتاب، جب کہ وہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف سے گڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مہارت ان کی انہیں تھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا تورات کی جو ہے نا آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی صفات بیان ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن ان کی مہاریت تھی، فوراً وہ اس کو چینج کرتے تھے۔ ان کی زبان جو گھوم رہی ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے یہ کلام خدا ہے، کلام خدا نہیں ہوتا تھا، کچھ اور بیان کر رہے ہوتے تھے، صفتوں کی جگہ پر کچھ اور بیان کر رہے ہوتے۔ وہ جو جاہل ہیں وہ سمجھ رہے تھے یہ تورات پڑھ رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، یہ ان کی مہارت تھی۔ قرآن نے بیان کیا، یہ چھپاتے تو قرآن نے برملا کیا، قرآن نے افشا کیا۔ وَإِنَّ مِن، بے شک ان لوگوں میں سے ایک بعض وہ ہیں کہ یلوون نے گھمانے کو کہا جاتا ہے، السنتوں، اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں، پڑھتے پڑھتے گھماتے ہیں، ایسے نہیں وہ خاموش ہو گئے، گھماتے ہیں یعنی بنا رہے ہوتے ہیں بالکتاب بھی، جب وہ پڑھیں کتاب کو، لتحسبوہ، تاکہ تم یہ گمان کرو، من الکتاب، یہ جو گھما رہا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کتاب میں سے ہے، ما انزل اللہ ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا وما هو من الکتاب، یہ کتاب میں سے نہیں ہے، اپنی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ، پھر اس کے بعد گھڑنے کے بعد یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حضرت یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیوں تمہارے پر تہمت باندھ رہے ہو، یہ خدا کی طرف سے، وما هو من عند، جب کہ خدا نے فرمایا یہ خدا کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے، اپنی جیب میں سے، غریب کی محنت ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کیا ہے جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں، کیوں کہا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، علماء ہے نا، علماء کی بات ہو رہی ہے، علماء یعنی جاننے والے، علماء جن کو پتہ ہے سب کچھ، کرتے ہی وہی علماء کہ جو جان رہے ہوتے ہیں لیکن مفاد پرست ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، سارا گڑبڑ وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا عوام جو ہے نا پگڑی دے کر، عمامت دے کر دھوکہ نہ کھائیں، اتنا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں دین سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اگر آپ سمجھیں، آپ کے پاس میزان موجود ہے، آپ کے پاس معیار موجود ہے، آپ کے پاس حق کے لیے جو ہے نا سارا موجود ہے، پیمانہ موجود ہے، تو آپ پرکھ سکتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ توحید بیان ہو رہا ہے، شرک بیان ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا بہت ہی اہم آج کی ٹاپک ہے، اور یہ آیتیں ہیں، ان کی تفصیل اور ان کی وضاحت مختصر، کہ جس میں خدا متعال نے عہد شکن علماء کی بات کی۔ اب عہد شکن علماء سے مراد صرف علماء کی حد تک نہیں ہے، جو بھی عالم ہے، پتہ چل گیا نا آپ کو، حق کا پتہ چل جائے اور عالم بن جائے، وہ عہد کو نہیں توڑ سکتا، ہو بہو وہی حق بیان کرے اپنے اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو۔ سب سے پہلے دین شناس بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر اس کے بعد اس کی امانت داری کی توفیق عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد پروردگارہ بنی اسرائیلی صفات سے ہمیں دور فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں حق پرست اور حق